ہیلو گائز، سی ایس ایس پی ایم ایس گرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم پاکستان افیئرس کا پولیٹیکل موومنٹ 1906 سے 1935 پڑھ رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سائمن کمیشن کے بارے میں ہے، اور دیکھتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ۔ کمپلیکسٹی آف ڈائرکی سسٹم۔ اس سے پہلے لیکچر میں جو ہم نے ایکٹ 1919 جو ہم نے ویو کر لیا، اور اس میں جو ڈائرکی سسٹم کا جو ایک انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا، جس میں پروونشل آٹونومی دینے کے بجائے ایک پروونس کو انہوں نے دو سیکشن میں ڈیوائڈ کیا تھا، جسے ریزروڈ اور ٹرانسفر سیکشن کا سے جانا جاتا تھا۔ تو اس کی کمپلیکسٹی کی وجہ سے جو انڈیا میں جو حالات ایک پیچیدہ ہو گئے تھے، اسی وجہ سے جو پی ایم تھا یو کے کا اسٹینلی بیلڈن، وہ وانٹیڈ ٹو ریفارمز ان کنسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ تو انہوں نے جو کنسٹیٹیوشن میں اس میں کچھ چینجز لانے کے لیے، کیونکہ بہت سے کمپلیکسٹی پیدا ہوئے تھے، ایک کمیشن بھیجی کمپرائزڈ آف 7 ممبرز ہیڈڈ بائی سر جان سائمنز، سینٹ ٹو انڈیا ان 1927۔ تو 1927 کو انہوں نے ایک کمیشن جس میں 7 ممبرز تھے، اور وہ انڈیا بھیجا۔ اور یہاں بھی آپ کو ایک ایم سی کیوز ملتا ہے کہ کمیشن سائمن کمیشن میں کتنے ممبرز تھے، تو 7 ممبرز تھے۔ گائس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سائمن کمیشن میں 7 ممبرز تھے۔ یہ جو ون سبجیکٹ پیپرز بھی جو ہوتے ہیں نا اکثر، اس میں بھی اس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں کہ جو سائمن کمیشن تھی اس کی ممبرز کی تعداد کتنی تھی، تو وہ 7 تھی۔ اور یہ کمیشن 1927 کو انڈیا آئی، اور یہاں کہ دی کمیشن پبلش اٹس رپورٹ آن 1930 نون ایز سائمن رپورٹس ود 2 والیومز۔ اور اس نے جو اس کی ایک رپورٹس تھی وہ 2 والیومز پہ مشتمل تھے، انہوں نے تقریباً 1930 کو سبمٹ کیے تھے۔ تو اس میں میجر ریکمنڈیشنز کیا تھی، میجر پوائنٹس کیا تھیں، وہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جو تھا ایبولیشن آف ڈائرکی اینڈ انٹروڈکشن آف پروونشل آٹونومی۔ جو پروونس میں ایک ڈائرکی سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا، جو پچھلے لیکچر میں ہم نے وہ ڈسکس کر لی، جو ٹرانسفرڈ اور ریزرو سیکشن کی بات انہوں نے جو کی، تو وہ اس کمیشن میں وہ ایولیشن مطلب اس کو ختم کیے جانے کی ایک تجویز دی گئی۔ اور پھر انٹروڈکشن آف پروونشل آٹونومی، پروونس کو خود مختار بنانے کی ایک تجویز دی گئی۔ ٹھیک ہے گائز۔ اور دوسرا پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ گورنرز اینڈ گورنر جنرل شوڈ گیون اسپیشل پاورز۔ جو گورنرز ہیں مختلف پروونس کے، اور ساتھ میں ان کے اوپر جو گورنر جنرل ہوتا ہے، ان کو اسپیشل پاورز دی گئی ہیں، دوسرا پوائنٹ۔ اور تھرڈ پوائنٹ اس کا انٹروڈکشن آف ڈائرکی ان سینٹر۔ اس سے پہلے جو انہوں نے بات کی تھی 1919 میں، اس میں انہوں نے ڈائرکی سسٹم جو تھا وہ پروونس کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈائرکی سسٹم جو ہے وہ سینٹر میں رکھیں، کہ سینٹر میں ایک 2 سیکشن بنا لیں، اس میں جو ایک بعض جو ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں، جو منسٹری ہے وہ برٹش کے پاس رہیں، جس میں لا اینڈ آرڈر ہے، جس میں فارن افیئرس ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ پھر انڈینس کو دی جائے۔ تو وہ انہوں نے ڈائرکی سسٹم جو ہے وہ انہوں نے سینٹر میں رکھنے کی تجویز دے دی۔ اور پھر ریکمنڈیشن آف فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ، انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ ایک فیڈرل ٹائپ کی گورنمنٹ ہونی چاہیے، جس میں ایک سینٹر ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پھر آٹونومی، پروونشل آٹونومی مطلب اس کے ساتھ پروونس ہونے چاہیے، ایک سینٹر سسٹم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد لاسٹ میں انہوں نے کہا کہ سندھ کو بامبے سے سپریٹ کرنے کو دیکھنا چاہیے، دیکھا جا سکے گا یا دیکھا جائے گا، مطلب سندھ کو ابھی تک بامبے سے سپریٹ نہیں کیا گیا، لیکن اس کو ایگزامن دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ 5 مین میجر ریکمنڈیشنز تھی۔ ایک یہ تھی کہ جو ڈائرکی سسٹم پروونس میں اس کو ڈیوالو کیا جائے، اور دوسرا جو ہے گورنر جنرلز اور گورنرز کو اسپیشل پاورز دی جائیں، تیسری ڈائرکی سسٹم سینٹر میں انٹروڈیوس کیا جائے، اور فورتھ پہ جو فیڈرل سسٹم ہے اس کو انٹروڈیوس کیا جائے، ففتھ کو جو سپریشن آف سندھ ہے اس کو ایگزامن کیا جائے۔ تو یہ مین پوائنٹس تھے ریکمنڈیشن کی۔ لیکن اس میں مین چیز جو تھی، جو مسلم لیگ اور خاص کر انڈینس کانگریس اس کے خلاف، اس لیے وہ انہوں نے بائیکاٹ کی کہ اس کے جو 7 ممبرس تھے، جو 7 ممبرس تھے، اس میں ایک انڈین کو بھی انہوں نے انکلوڈ نہیں کیا، شامل نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے جو تحریک چلائی، جو سائمن گو بیگ مختلف بینرز نکال کے جو جلسے جلوس کیا کرتے، احتجاج کرنا شروع کی۔ ایک میں کئی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، اس میں جو ایک پتنگ بنا کے، پتنگ کے اوپر جو انہوں نے لکھ کے کہ سائمن گو بیک، اور پھر جو جہاں رہتے تھے یہ سائمن کی جو ٹیم، تو اس جو گھر تھا ان کا، جو اپارٹمنٹ تھا،
وہاں اس کے اوپر وہ پتنگ لہراتے تھے اور اس کو پھر اس طرح کچھ ان کو میسج دینے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو سائمن کمیشن ڈڈ ناٹ انکلوڈ اے سنگل انڈین واز این انسلٹ. تو اسی وجہ سے کہ اس میں ایک بندہ بھی جو تھا وہ انڈین کا ریپرزنٹیٹیو نہیں تھا، اس لیے یہ چیز ناکام ہو گئی، اور سب جو پولیٹیکل پارٹیز تھی جو انڈینس تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی اور بائیکاٹ کی. اس طرح یہ جو ریکمنڈیشنز تھی یہ فیل ہو گئی. تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے، اور اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.